آج ہر آدمی کہتا جی مالک دا بڑا احسان ہے، دیکھو فصل تیار ہے، پچھلے دانے ختم نہیں ہوئے ہونے آ جان گے، مالک دا بڑا احسان ہے۔ مولوی صاحب توبہ کرو، پتہ نہیں کیڑی سزا تھانوں ملدی پئی، اللہ دا شکر ہے اسی تے خاندانی صحت یاب ہاں، اج تک ساڈے سرے درد ہی نہیں ہویا۔ مولوی صاحب بغیر سلے کپڑے اتنے پڑے ہیں، سلوں کا تو شمار ہی کوئی نہیں۔ اچھا مولوی صاحب ابھی فصل آئے گی، بچوں کو 1 to 5 لے کے دوں گا، کہتے میاں ابھی تو گاڑی لے کے دی تھی، کہتے پچھلے سال دیے، میں تو ہر سال نئی گاڑی نکلواتا ہوں، مالک دا بڑا کرم ہے جی۔ اچھا بیوی بھی ہے، بچے بھی ہے، مالک کا کرم ہے۔ میں نے اللہ کی رحمت کے دروازے پہ جا کے دستک دے دی، میں نے کہا اللہ یہ کہہ رہا ہے مالک کا کرم ہے، اللہ میرے سے راضی ہے۔ الہ العالمین نے جواب دیا میرے بندے یہ کس بنا پہ کہہ رہا ہے راضی ہوں؟ میں نے کہا اللہ کہہ رہا ہے مال کی کمی نہیں، اولاد کی کمی نہیں، کپڑے کی کمی نہیں، بیوی کے پیار کی کمی نہیں، سب کچھ میرے پاس ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کہہ رہا ہے اللہ میرے سے راضی ہے۔ فرمایا جا عبدالحنان صدیقی ساری چیزیں جھولی میں ہے، ذرا اس کی جھولی میں جھانک کے دیکھ، اس کی جھولی میں نماز کا سجدہ بھی ہے کہ نہیں؟ الہ العالمین سب کچھ نظر آیا لیکن نماز کا سجدہ نظر نہیں آیا۔ فرمایا پھر جا اس سے جا کے کہہ دے جس سے میں ناراض ہوتا ہوں اس کا مال نہیں چھینتا، اس کے کپڑے نہیں چھینتا، اولاد کی نعمت نہیں چھینتا، جس سے میں ناراض ہو جایا کرتا ہوں سب کچھ دے دیتا ہوں، سجدے کی توفیق چھین لیا کرتا ہوں۔ میرے گھر کے دروازے سے گزر جائے گا میں اندر نہیں آنے دوں گا۔ مشاہدہ کر لینا، صبح فجر کی اذان ہوگی، کل ظہر کی اذان ہوگی، باپ بیٹے سے کہہ رہے بیٹے ذرا موٹر سائیکل پر مجھے مسجد چھوڑ کے آ۔ بیٹے موٹر سائیکل پہ بیٹھ گئے، آگے سیٹ پہ بیٹا ہے، پیچھے ابے کو بٹھا رکھا ہے۔ کیا وجہ؟ قدرت کا انتخاب دیکھ لے، مسجد کے دروازے پر گاڑی آ کے رکی، پیچھے والا تو اندر آ گیا، آگے والے کو آنے کی اجازت نہیں۔ ابا کہہ رہے کہاں جا رہا؟ ہونے آیا۔ اور ملوک کہہ رہے نماز پڑھ لے، کہنا ہونے آیا۔ اللہ کی قسم ہونے آیا نہیں ہے، بلکہ قدرت نے دروازے سے دھکا دے دیا۔ فرشتے سے پوچھا ایک ہی گھر میں ایک ہی پانی سے منہ دھونے والے، ایک ہی برتن میں کھانا کھانے والے، ایک ہی ہنڈیا میں پکنے والے، سالن سے روٹی کھانے والے، کیا وجہ؟ باپ مسجد میں آ گیا، بیٹا نہیں آیا۔ فرشتے نے فوراً نمازیوں والا رجسٹر کھول کے دکھا دیا کہ کیا کروں، باپ کا نام ہے بیٹے کا نام نہیں۔ اس نے اندر آنا چاہا، فرشتے نے منہ پر تھپڑ مار کر بھگا دیا ہے۔ میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ پاک کی قسم مجھے نہیں پتا 100 آدمی ہو، مجھے نہیں پتا 200 آدمی ہو، مجھے نہیں پتا کتنے ہو، کل رات تو بستروں میں بیٹھے تھے، کل رات تو کسی کے ڈیرے پہ بیٹھے تھے، کل رات تو میرے عزیزوں میچ دیکھ رہے تھے، کل رات تو محبوب سے موبائل پہ باتیں کر رہے تھے، آج کیوں نہیں کی؟ اللہ اکبر، یہاں لا کر کیوں بٹھا دیا؟ پتہ نہیں اسے تیری میری کون سی ادا پسند آ گئی، پتہ نہیں کون سی نیکی پسند آ گئی، پتہ نہیں آج مرتبہ اس کی رحمت نے کتنی مرتبہ تیرے میرے ہونٹوں کا آ کے بوسہ لیا۔ فرشتوں سے کہہ دیا رجسٹر کھول کے رکھو، روزانہ گناہ لکھتے ہو، آج ان سے ایسا عمل کروانے والا ہوں۔ مدرسہ حاضہ میں دستار بندی کا پروگرام ہوگا، سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعت خوان نعت پڑھے گا، سبحان اللہ، ان سے کہلواؤں گا، تقریر کرنے والا تقریر کرے گا، اللہ اکبر، ان سے کہلواؤں گا، زندہ باد کے نعرے سبحان اللہ الحمدللہ ان سے کہلواؤں گا۔ اور میرے فرشتوں جب ان کے منہ سے سبحان اللہ نکلے، اللہ اکبر، تم اندازہ لگا لینا، لاکھ گلاب کا پھول کیوں نہ ہو، لاکھ چمیلی کا پھول کیوں نہ ہو، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے گلاب کے پھول کی اتنی خوشبو نہیں آئے گی جتنی خوشبو سبحان اللہ کہنے والے کے منہ سے آ جائے گی۔ میرا تو رب ہے، انشاءاللہ دلیل دے رہا ہوں، حدیث پاک ہے۔ کیا بندہ جب عصر کی نماز کے بعد روزے کی حالت میں ہوتا ہے، پیٹ کمر کو لگا ہوا، آنکھیں اندر ہو گئی، زبان پہ کانٹے چبھ رہے ہیں، منہ پر کپڑا رکھ کے بیٹھا ہے، میرے منہ تو ہوا آ رہی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں دانتوں کی کنئی، معدہ خالی ہوتا ہے، ہوا نکل رہی ہے، معدے کی بھینی بھینی خوشبو ہے، بدبو نہیں۔
تیری ناک کی نتھوں تک پہنچی، تو نے کپڑا رکھ لیا، جب اس کی منہ سے یہ اللہ اکبر ہواڑ نکل کر فضاؤں میں گئی، اللہ نے ہواؤں کے رخ کو جنت کی طرف کر دیا، فرمایا جنت کے دروازوں کو کھول دو، اس کے منہ سے نکلنے والی ہواڑ سے جنت کو، جنت کے محلات کو دھونی دینا شروع کر دو، جنت کی حوروں کو اس کے منہ کی ہواڑ کا استقبال کریں، مجھے میرے جاؤ جلال کی قسم ہے، دنیا والے بدبو کہہ رہے ہیں، عرش والے کے نزدیک مشک عنبر سے زیادہ یہ پسند کی جا رہی ہے۔